بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10 محرم الحرام کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ یعنی 10 محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں ویسے تو پورے مہینے کی بہت فضیلت ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مسلمانوں کے ایک طرح سے قریب ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے اس دن، ہر دعا قبول ہوگی، جو آپ مانگیں گے آپ کو سب ملے گا۔ لیکن اس کی وجہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا انعام جو کر رہا ہے، ہم پہ اتنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا اس دن کیا خاص ہوا تھا؟ اس دن ایسے کون سے خاص کام ہوئے تھے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے؟ اور اس دن کی بہت فضیلت ہے۔ 10 محرم الحرام کو مسلمان جو ہیں 10 محرم الحرام کا روزہ لازمی رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جس دن جو روزے دار، ویسے تو روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن محرم الحرام میں جب روزے دار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ آپ محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کا لازمی روزہ رکھیں، اینڈ دین اس میں بہت ساری دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، توبہ کریں، رزق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر دعا قبول کرتا ہے۔ میں اس کی وجہ بتاتی ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے کون سے کام ہوئے تھے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے 10 عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی اتنی فضیلت رکھی ہے۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ دن بہت بابرکت اور اہم ہے۔ آئیے اس مبارک دن کی نسبتوں کا مختصر تذکرہ ملا خطہ کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہو گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا سمندر میں مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے تھے، اور فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ غرق ہو گئی تھی پانی میں۔ یہ کام جو ہوا تھا یہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ کارنامہ بھی کس دن ہوا؟ یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، کس دن ملی؟ 10 محرم الحرام کو۔ تو میں آپ کو اس کی فضائل برکتیں بتاتی جا رہی ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے انبیاء کرام پہ بھی کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بھی اللہ پاک اس طرح رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہ دن کیا تھا؟ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اور یہ دن بھی ہے یوم عاشورہ کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بینائی کا ضعیف جو اسی دوران جو تھا نا ختم کر دیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی دن یہ سارا معاملہ حل کر دیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا، اور وہ دن تھا 10 محرم الحرام۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی تھی۔ یوم عاشورہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مستردہ ملایا۔ یعنی اس دن اتنے سارے کارنامے آپ نے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور یہ دن جو تھا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام تھا، اسی لیے اس دن کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھیے اور بہت ساری دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مغفرت کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس دن جو بندہ روزہ رکھ کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی لازمی دعا قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں پہ اتنا رحم کریں تو پھر ہم تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، امت میں سب سے افضل امت ہی ہیں ہم لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول نہیں کروائے گا؟ بس کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔